الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم و مکرم عزیزان گرامی، برادران اسلام اور شہر کھیڑی کے نوجوانان اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر بے انتہا بارشوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، انعامات اور برکات کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، نوازشات اور عطایا کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ میرے پیارو، گزشتہ ہفتے بھی کہا گیا تھا اور اس ہفتے بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت دینے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العزت اپنا بنانے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العزت چادر رحمت اور چادر مغفرت میں ڈھانپنے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العزت گناہوں کو بخش کر اپنا نیک بندہ بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ہی ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ہی ہیں کہ اللہ رب العزت کے بار بار بلانے کے باوجود اس کی آواز کو انسنا کر رہے ہیں، اس کی آواز کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ ہم ہی ہیں کہ اللہ رب العزت کے رحم و کرم کے، رحمت اور مغفرت کے بارشوں کو برسانے کے باوجود ہم اپنی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ میرے پیارو، یہ مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی برکتیں انسان پر 24 گھنٹے، چاہے دن ہو یا رات ہو، چاہے اندھیرا ہو یا اجالا ہو، چاہے روشنی ہو یا لائٹ ہو، کچھ بھی ہو، ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اس دنیا پر نازل ہو رہی ہیں۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر لیں، اپنے روح کو اللہ رب العزت کی طرف جوڑ دیں۔ جہاں سے نیٹ ورک سپلائی ہو رہا ہے، جہاں سے ٹاور اپنا پاور بھیج رہا ہے، سینڈ کر رہا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا وائی فائی کنیکٹ کر کے جو ہے تو اس سے پاور اور نیٹ ورک سپلائی کرنے کی اور لینے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ آج کے موبائل کے دور کے اندر نیٹ ورک جب سپلائی ہوتا ہے تو اس کے حدیں بھی متعین ہوتی ہیں۔ کچھ فٹ دور جا کر آپ وائی فائی کنیکٹ کریں گے تو وائی فائی کنیکٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی حدیں، نیٹ ورک سپلائی جو پار ہوتا ہے اس کی کچھ حدود ہوتی ہیں، قیود ہوتی ہے، وہاں تک کہ وہ سپلائی کر سکتا ہے۔ اگر آپ جو ہے تو یہاں نیٹ ورک چالو ہے اور کھیڑی پھاٹے پر جا کر آپ اس سے جو ہے تو نیٹ ورک جوڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں جڑے گا، اس لیے کہ اتنے دور تک اس کا نیٹ ورک سپلائی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیے
میرے خدا پر کہ اللہ رب العزت کا نیٹ ورک ساری دنیا کو سپلائی کر رہا ہے، اللہ رب العزت سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اللہ رب العزت کے نیٹ ورک سے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا نیٹ ورک رحم اور کرم کی صورت میں، مغفرت اور عطا کی صورت میں ہم تمام استعمال کر رہے ہیں۔ میرے پیارو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا نیٹ ورک اللہ رب العزت سے جڑانے کی کوشش کریں۔ یہ جو موبائل ہے، جس کو ذرا بھی سمجھ نہیں ہے، جس کے اندر بولنے کی قوت نہیں ہے، جس کے اندر سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ جب وائی فائی کنیکٹ کیا جاتا ہے اور ذرا دور ہٹ کر اس سے چلا جاتا ہے انسان، تو اپنا وائی فائی چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے حد سے انسان باہر چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ گیا گزرا موبائل ہے جس کو نہ سمجھ ہے نہ عقل ہے، لیکن ایک انسان ہے جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو 24 گھنٹے کھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، پی رہا ہے، اوڑھ رہا ہے، پہن رہا ہے اور خراب کر کے پھینک رہا ہے، لیکن میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت سے نیٹ ورک سے جوڑنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے رحم و کرم کے ٹاور سے نہیں جڑ رہے؟ میرے پیاروں، وجہ کچھ بھی نہیں ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری سستی اور ہماری ہی غفلت کی وجہ سے، ہماری ہی کاہلی کی وجہ سے، ہماری ہی جو ہے تو کوہڑے کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کی طرف سے ہٹ گئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کھیتی کے اندر اٹھ کر چلے جاتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ صبح ہوتے ہی ہم کام دھندوں کے اندر لگ جاتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو جو ہے تو ہم اس کو کھانے کی وجہ سے اس کو سیراب کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ہماری ضرورتوں کو کیوں نہیں پورا کر رہے؟ جو اللہ ہم پر 24 گھنٹے اپنی رحمت اور کرم کے جو ہے تو بادلوں کو برسا رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو لینے کی کوشش نہیں کر رہے؟ انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں، احسانات کی بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا یہ انسان، ہمارا یہ وجود، ہمارا یہ مسلمان اس کو لینے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر جو ہے تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہمارے ساتھ لگے ہوئی ہے، دنیا کے اندر جو ہے تو ہمیں حقیر نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، دنیا کے اندر ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، دنیا کے اندر جو ہے تو ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو چھوڑا ہے، تو اس وجہ سے ہم کو جو ہے تو ساری دنیا نے نشانہ بنا لیا ہے۔ میرے پیارو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کو ٹٹولنے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اور کون سا مہینہ ہو سکتا ہے رمضان المبارک کے علاوہ جس کے اندر اللہ رب العزت 24 گھنٹے اپنی جو ہے تو رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے؟ میرے پیارے انسانوں، اللہ رب العزت کا پیغام اس مبارک مہینے کے اندر انسانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز بھی ایسا نہیں کہ جو ہے تو گھر سے ہم نکل گئے ٹیڑھا منہ بنا کر اور مسجد کے اندر آ کر وضو کر لیا اور جو 4 رکعت جو ہے تو پھٹافٹ پڑھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ نماز تو وہ ہوتی ہے جو ہے تو بندہ اہتمام سے اپنے گھر سے جو ہے تو وضو کر کے آتا ہے اور اس مسجد کے اندر آ کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے عاجزی اور انکساری بیان کرتا ہے اور اپنی جو ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے ضروریات کو پیش کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے
پیارے انداز کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پیارے سے طریقے سے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر جو ہے تو ایک فقیر جس طریقے سے رو کر گڑ گڑا کر اور جو ہے تو چلتے ہوئے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیتا ہے اور اس کے سامنے آنسو بہا کر یہ کہتا ہے کہ میری فلاں فلاں ضرورتیں ہیں، مجھ کو امید ہے کہ آپ میری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ آج یہ دنیا کا فقیر ایک انسان کے سامنے اپنی جو ہے تو بے ذلتی کر دیتا ہے، اپنے آپ کو رسوا کر دیتا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رسوا کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے دنیا کے اندر اتنا چین اور سکون حاصل کر لیا ہے جو ہمیں ہر نجات، جو ہمیں ہر بیماری سے نجات دے؟ کیا ہم نے دنیا کے اندر ایسی ویکسین اور ایسا جو ہے تو باڈی تیار کر لی ہے جو اللہ رب العزت کے عذاب سے ہمیں نجات دلا سکے؟ کیا ہم نے ایسی تیاری کر لی ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے ہم کھڑے ہو سکیں؟ میرے پیارو، ہم میں سے کسی کی بھی تیاری نہیں ہے اور نہ ہم میں سے کوئی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو سکے، جبکہ ہمارے سامنے ہمارے نامہ اعمال کے اندر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، جو ہے تو ہمارا دفتر نامہ اعمال کے اندر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارا انسان جھوٹ بول کر اپنی زبانوں کو کالا کر رہا ہے، ہمارا انسان یہ نظروں کا غلط استعمال کر کے جو ہے تو اللہ رب العزت کے گناہوں کا، اللہ رب العزت سے محرومی کا جو ہے تو سوال کر رہا ہے۔ آخر ہم کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ایسے چہرے کو لے کر، ایسے وجود کو لے کر جو 24 گھنٹے گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے، جو 24 گھنٹے جو ہے تو لعنت کے اندر لگا ہوا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کا دامن صحیح طریقے سے پکڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑے، تبھی جا کر ہم قیامت کے دن جو ہے تو سرخرو ہو کر اور جو ہے تو چہرہ اٹھا کر جی سکتے ہیں، اللہ کے دربار میں جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا، تو میرے پیارو بتاؤ اور کون ہو سکتا ہے ہمارا جو ہماری جو ہے تو دواؤں کا علاج کر سکے، ہماری بیماریوں کا علاج کر سکے، ہماری تکلیفوں کو دور کر سکے، ہماری جو ہے تو مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں ہمارا ساتھ دے سکے؟ آخر وہ قیامت کا منظر ہوگا جبکہ ساری امتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گی، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گی، تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گی۔ آخر وہ انبیاء علیہ السلام یہ کہہ کر جو ہے تو سفارش سے رک جائیں گے اور صفات سے رک جائیں گے کہ میرے سے بھی گناہ سرزد ہوا ہے، میرے سے بھی اللہ رب العزت کے دربار میں کچھ خطا صادر ہوئی ہے۔ آخر وہ ایک انسان ہے جو ہم سب کو جو ہے تو جنت کی طرف ایک ساتھ لے جا سکتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے اور ساری انسانیت کے آقا ہے جو ہمیں جو ہے تو جنت کے اندر لے کر جائیں گے اور ان کی صفات جو ہے تو ہمیں ملیں گی۔ انبیاء علیہ السلام بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں سفارش کا حق نہیں ہے، ہمیں شفاعت کا حق نہیں ہے، شفاعت کا حق تو سارے انبیاء کا سردار، ساری دنیا کا بادشاہ، ساری دنیا کا جو ہے تو امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شفاعت کا حق ہے، جو ساری انسانیت کو اٹھا کر اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرے گا اور اللہ سے ان کی جو ہے تو سفارش کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ میرے پیارو، ہمیں صرف ایک کا دامن چھوڑنا، ہمیں صرف ایک کا دامن پکڑنا ہے، وہ ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اطاعت میں، جن کے دامن تھامنے میں سراسر کامیابی ہے، 100% کامیابی۔ ہم ایک کا دامن چھوڑیں گے اور آج کے گئے گزرے دور کے اندر ان ناجائز اولاد کا ہم دامن پکڑیں گے، ان ناجائز اولادوں کی ہم ایئر کنڈیشن اور اسٹائل اپنائیں گے، تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ ناجائز اولاد بھی قیامت کے دن اپنے آپ کو ہاتھ چھوڑ دیں گی، یہ خود جو ہے تو بھیک مانگیں گی اللہ کے دربار کے اندر، اور ہم جو ہے تو
تو ان اولادوں کا، ان ناجائز اولادوں کا، ان کے ہیئر اسٹائل کو اور ان کے لائف اسٹائل کو اپنا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا ایک نوجوان میرے پیارے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر، میرے پیارے نبی کی عادتوں اور اطوار کو چھوڑ کر، میرے پیارے نبی کے اخلاق کو چھوڑ کر ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کے طریقے کو اپنا رہا ہے، ایک ایسے جو ہے تو جوان کے طریقے کو اپنا رہا ہے جس کو سونے کے طریقے ہے، جس کو نہ کھانے کے طریقے یاد ہے، جس کو نہ بولنے کے جو ہے تو صحیح طریقے سے آتا ہے۔ آخر ایک نوجوان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ میرے نبی کو چھوڑ کر ایک غیر کے طریقے کو اپنانے پر اتر آیا ہے؟ کیا میرے نبی کا چہرہ تمہیں پسند نہیں آیا؟ کیا تمہیں میرے نبی کی عادات اور اطوار پسند نہیں آئی؟ کیا آپ کو میرے نبی کی سنتیں پسند نہیں آئی؟ جس نبی کے پیچھے ہزاروں انبیاء ہوں گے، جس نبی کے پیچھے لاکھوں کروڑوں انسان ہوں گے، جس نبی کے پیچھے ہزاروں علماء ہوں گے، جس نبی کے پیچھے ہزاروں قطب و ابدال ہوں گے، آپ کو اس نبی کا چہرہ پسند نہیں آتا ہے، آپ کو اس نبی کے عادات اور اطوار اور سنتیں پسند نہیں آتی ہے، اور ایک غیر مانوس طریقے سے اور ایک ناجائز اولاد کے آپ طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔ آخر ایک نوجوان مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ غیر مسلم کی تہذیب کو اپنا رہا ہے؟ اس کا چلنے کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے، بولنے کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے۔ آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے نوجوانوں کچھ تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے نوجوانوں، یہ نوجوانی تمہاری بڑی قدر اور قیمت ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کے یہاں اس نوجوانی کو بڑا قدر ہے۔ لیکن ہے آج ہمارا نوجوان مسجد سے دور ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ کر، ذکر و اذکار کو چھوڑ کر، ماں باپ کی نافرمانی کر کے جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعنتی ہو کر اپنے آپ کو گزار رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے میرے نوجوان؟ کیا ہو گیا ہے ایک نوجوان کو جس کو ایک نبی کا چہرہ پسند نہیں آتا ہے، جس کو ایک نبی کی سنتیں پسند نہیں آتی؟ میرے پیاروں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ کریں، اللہ رب العزت کے دربار میں گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے اپنے معافی کا بھیک مانگے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں اللہ رب العزت کے عذاب کو سہ سکے۔ آج ہم ایک مچھر کا کاٹا ہوا سہ نہیں سکتے ہیں، ہمیں ہزار بار کھجلی آتی ہے ایک مچھر کے کاٹنے پر، تو میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، وہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہوگی جو دھڑکتی اور تہکتی ہوئی ہوگی، صرف اس کی تپش سے میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں ساری دنیا جو ہے تو گھرماہٹ کے اندر آ سکتی ہے، ساری دنیا کے اندر گرمی جو ہے تو تپش آ سکتی ہے۔ وہ ایسی آگ کے اندر انسانوں کو ڈالا جائے، کیا ہم نے اپنے جسم کو ایسا بنا لیا ہے کہ وہ اس آگ کو برداشت کر سکتا ہے؟ پھر آخر ہم کیوں اللہ کے دربار میں آنے سے روکتے ہیں؟ کیوں اللہ کے دربار میں آنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں؟ کیا ہمیں مال و دولت سے اتنی محبت ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو بلا لیا ہے؟ کیا ہمیں اپنی اولاد سے، کیا ہمیں اپنے ماں باپ سے، کیا ہمیں اپنی بیوی سے، کیا ہمیں اپنے بچوں سے اتنی محبت ہے کہ ایک اللہ کی محبت کو ہم نے ان کے سامنے قربان کر لیا؟ آخر کیا وجہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں؟ ہمیں اپنے دل کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے خیالات کو بدلنا ہوگا، ایک گندے خیالات کو نکال کر اسلامی خیالات کو اپنے دلوں کے اندر ٹھوسنا ہو۔ جب بھی انسان کوئی بات کرتا ہے تو اس کی زبان سے گانے کے جو ہے تو کلمات نکلتے ہیں۔ جب وہ کسی کو گالی دیتا ہے تو برے الفاظ سے کہتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو راستے سے کسی کو چلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی ہر جو ہے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا تکلیف سے بن گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑا ہے، جس سنت میں 100% کامیابی تھی، ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے اور اس طریقے کو اپنا لیا ہے جو سراسر ضلالت اور جہالت کی طرف جانے والا ہے۔ میرے پیارے نوجوان، تیری یہ نوجوانی، تیری یہ جوانی اور تیری یہ زندگی اس لیے اللہ نے نہیں بنائی ہے کہ تم لوگوں سے چھپ کر ایک کونے کے اندر جا کر جو ہے تو موبائل کا غلط استعمال کرے، موبائل کے اندر غلط اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا غلط استعمال کرے۔ آج تو انسانوں کی نظر سے چھپ سکتا ہے، آج تو جو ہے تو اپنے والدین کی نظروں سے چھپ سکتا
چاہیں موبائل کے اندر جو ہے تو پاسورڈ ڈال کر اس کو دوسروں سے دکھانے سے روک سکتا ہے، لیکن کیا اللہ رب العزت کی نظر سے چھپ سکتا ہے؟ جس کی نگاہیں تیرے سامنے 24 گھنٹے ہے، جہاں تو اندھیرے میں ہوتا ہے، جہاں تو کوٹری کے اندر ہوتا ہے، جہاں تو جو ہے تو جنگل کے اندر ہوتا ہے، میرے پیارو اللہ رب العزت کا CCTV کیمرہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ چاہے انسان سوتا ہو یا جاگتا ہو، چاہے اسے کوئی نہ دیکھتا ہو، لیکن اللہ اسے 24 گھنٹے دیکھتا ہے۔ اس اللہ کی نگاہ سے کہاں جا سکتا ہے؟ آپ کو گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ پر کریے جہاں آپ کو اللہ نہ دیکھتا ہو، جہاں آپ کو یہ دو بازو میں بیٹھے ہوئے فرشتے نہ دیکھتے ہو، جہاں جو ہے تو یہ زمین آپ کو نہ دیکھتی ہو، جہاں آپ کو آپ کا جسم اور آپ کا وجود نہ دیکھتے ہو، ایسی جگہ پر جا کر آپ پیار کرنے کی مبارک مہینہ اللہ، لیکن دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ہم پر کچھ فرائضات، کچھ واجبات اور کچھ نوافل جو ہے تو عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہمیں روزے کا اہتمام کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث مبارکہ بحوالہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن والصوم یشفعان للعبد، کہ قرآن اور روزہ بندے کو جو ہے تو بندے کی اللہ رب العزت کے دربار میں سفارش کرے گا، اللہ سے جو ہے تو اس کا سفارش بن کر آ جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، اس نے رات کو قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس تلاوت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو سونے سے روکے رکھا، اس نے اپنے آپ کو پیاری نیند سے روکے رکھا، اس نے اپنے آپ کو جو ہے تو گھر والے سے روکے رکھا، اس نے اپنے آپ کو پیاری بیوی اولاد سے روکے رکھا۔ چنانچہ قرآن پاک کی شفاعت قبول کی جائے۔ اور اسی طریقے سے روزہ آئے گا اور یہ روزہ کہے گا کہ اللہ، اس روزے نے، اس بندے نے مجھ کو رکھا اور روزہ رکھا اور اس نے اپنے آپ کو دین میں کھانے پینے سے اور شہوتوں سے روکے رکھا۔ یہ چاہتا تو کھا سکتا تھا، یہ چاہتا تو پی سکتا تھا، یہ چاہتا تو لوگوں کی نگاہوں سے ہٹ کر جو ہے تو ایک کوٹری کے اندر جا کر گھوٹ بھر پی سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں پیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تیرے ڈر کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، تیرے ڈر کی وجہ سے اس نے ایک گلاس پانی پینا چھوڑ دیا، تیرے ڈر کی وجہ سے اس نے کھانا چھوڑ دیا، تیری ڈر کی وجہ سے اس نے شہوتوں کو چھوڑ دیا۔ آخر ایک اللہ رب العزت کا ڈر انسان کو اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، پڑھ کر سنائی گئی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ تراویح آئے گی، یہ قرآن مجید کی تلاوت آئے گی، اور ایک جنت کا دروازہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ اس میں سے صرف اور صرف کون لوگ داخل ہوں گے؟ یہ بھی حدیث کے اندر ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، جس کا نام باب الریان ہے۔ اس میں سے صرف لا يدخله الا الصائمون، اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کو اس میں سے داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ صرف اور صرف روزے داروں کے واسطے وہ دروازے کو کھولا جائے گا، اور اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، کہاں ہے وہ روزے دار جس نے میری وجہ سے اپنے بھوک پیاس کو روکے رکھا تھا، اپنی شہوتوں کو چھوڑے رکھا تھا؟ کہاں ہے وہ روزے دار جو ہے تو دن کے اندر کڑک دھوپ کے اندر جنہوں نے اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے پانی کی پیاس کو چھوڑ دیا تھا؟ کہاں ہے وہ روزے دار جو کڑک دھوپ کے اندر 15-14 گھنٹے کے روزہ سے رکھتے تھے؟ وہ کہاں ہے روزے دار؟ وہ روزے دار اٹھیں گے اور فوراً اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اور اس دروازے سے روزے دار کے داخل ہونے کے بعد بند کر دیا جائے گا۔ میرے پیارو، یہ روزے داروں کی فضیلت ہے، یہ روزے داروں کے لیے تیار کیا ہوا ایک وعدہ ہے جو اللہ نے مرنے کے بعد ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے
روزے دار کے لیے عند الافطار، افطار جب وہ روزے دار کرتا ہے تو اس کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک فرحۃ عند فطرہ، جب وہ افطار کرتا ہے یعنی دن بھر کا روزہ رکھتا ہے، افطار کے وقت اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا آج کا روزہ ہو گیا ہے، اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اور اس وقت جب انسانیت اللہ رب العزت سے ملے گی اس وقت اس کو ایک خوشی ہوگی۔ فرحۃ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطری وفرحۃ عند لقاء ربی، جب وہ اپنے دربار سے، جب وہ اپنی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت خوشی کا عالم کیا ہوگا میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ روزے دار کا ثواب، اللہ نے نماز کا ثواب بیان کیا، قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بیان کیا، ذکر و اذکار کا ثواب بیان کیا، انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب بیان کیا، اور روزے دار کے لیے کہہ دیا کہ انا اجزا بھی، کہ روزے دار کو اس کا ثواب میں ہی دوں گا، یعنی میں ہی اس کا ہو جاتا ہوں۔ اللہ جس کا ہو جائے اس کا میرے دوستوں اور کون ہو سکتا ہے؟ جس کا خالق کائنات، جس کا مالک کائنات، جس کا خالق انسانیت، جس کا مالک و بر و بحر ہو جائے میرے پیاروں، اس کے علاوہ اس کی بگڑی کون بگاڑ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت روزے دار کو مل جاتا ہے، پھر جب اس کو اللہ ملتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنی ساری تکلیفیں، اپنی ساری پریشانیاں، اپنی ساری مصیبتوں کو پیش کر سکتا ہے۔ اور کیوں نہ کرے جبکہ اس کو اللہ رب العزت مل گیا ہے، اللہ نے اس کو اپنا بنا لیا ہے اور یہ خود اللہ کا بن گیا ہے۔ تو ہم کیوں اپنے آپ کو روزے سے دور رکھتے ہیں؟ ہم کیوں ایک بہانہ تلاش کر کے اپنے آپ کو روزے سے دور رکھتے ہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت کسی انسان کو اس کے جو ہے تو وسعت کے بقدر حکم نہیں دیتے، یعنی جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی انسان کو مکلف بنایا جاتا ہے۔ جو اس کو برداشت سے باہر ہوتا ہے اللہ اس کو مکلف نہیں بناتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ 24 گھنٹے کا 12 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے تو کسی کو کچھ ہو سکتا ہے، کسی کو جو ہے تو بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ بندہ یہ جو ہے تو رہ سکتا ہے 12-13 گھنٹے روزے سے، اور کیوں نہ رہ سکتا ہے میرے پیارو؟ ہم جو ہے تو روزے کی تلاش کے اندر، ہم کمانے کی تلاش کے اندر صبح جب گھر سے جاتے ہیں ناشتہ کر کے تو وہی ہم روزے کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں، روزی تلاش کے اندر، کمانے کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں نہ کھانے کی سود ہوتی ہے نہ جو ہے تو اٹھنے بیٹھنے کی سود ہوتی ہے۔ خود جب وہ کما کے آتا ہے تو خود اس کے منہ سے سننے کو ملتا ہے کہ میں صبح سے جو ناشتہ کر کے گیا تھا ابھی شام کے اندر آیا اور یہ ابھی نوالا منہ کے اندر لیا۔ بارہ یہ انسان کہتا ہے، اور ہم کہتے ہمیں کیا ہو گیا ہے روزہ رکھنے سے؟ کیا ہم میں سے کوئی مر سکتا ہے؟ اگر مر جائے گا تو روزہ رکھ کر اللہ کے دربار میں جائے گا، یہاں سحری کرے گا اللہ کے دربار میں افطاری کا موقع مل جائے گا۔ میرے پیاروں، اس سے بڑھ کر اور کون سی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ ہم کیوں ایسے لمحات سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں؟ ہم کیوں روکتے ہیں ایسے لمحات سے جب ہم کو پتہ ہے کہ 1 روپے خرچ کرنے کا ثواب اللہ کے دربار میں 70 روپے ہے، اور اللہ 70 کیا اس کی جو ہے تو خزانے اتنے ہیں کہ وہ 70 گنا دیتا ہے، لیکن اللہ اتنا دیتا ہے کہ انسان اس کو سمیٹنے کے لیے تھیلیاں ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے دربار سے خزانے ختم نہیں ہو سکتے۔ آخر میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کریں، روزے کے اعتبار سے، تراویح کے اعتبار سے، سنت اور نوافل کے اعتبار سے، اور ہم اس گئے گزرے دور کے اندر اپنے آپ کو اپنے مال کے اندر سے زکوٰۃ اور صدقات نکالتے رہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ اور صدقات جب نکالیں گے تو مالی جو نقصان ہوتا ہے انسان کا، مال جو برباد ہوتا ہے، مال انسان برابر سنبھال کے رکھتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کو کب خراب کر دیتے ہیں یہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ انسان سوتا ہے اور ادھر اس کے مال کو آگ لگ جاتی ہے، یہ ادھر اس کے مال کو ڈاکہ ڈال کر چلا جاتا ہے، یہ اس کا مال خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اسی کی نحوست ہے
کہ ہم زکوٰۃ اور صدقات ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے 40 روپے کے اندر سے صرف 1 روپیہ مانگا ہے۔ ہم 40 روپے میں سے 1 روپے نہیں دے سکتے اللہ کے دربار۔ ہم سے بڑا کنجوس اور کون ہو سکتا ہے جو 40 روپے میں سے 1 روپے بھی نہ دے؟ جس اللہ نے دیا ہے تم کو 40 روپے، وہی اللہ آپ سے 1 روپے مانگ رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا حساب۔ تو ہم کیوں اپنے آپ کو روکتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو زکوٰۃ اور صدقات دینے سے روکتے ہیں؟ آخر کہ ہم نے مال کو اپنے اندر اتنا بھر لیا ہے اور اتنی محبت ہمارے مالوں کے اندر آ چکی ہے کہ وہ مال ہم سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ میرے پیارو، ہمیں ضرورت ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر اور اس بیماری اور وبا کے زمانے کے اندر ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہے، اللہ رب العزت سے اس خطرناک اور مہلک بیماری کورونا وائرس سے جو ہے تو پناہ مانگتے رہے۔ ہم میں سے بعض لوگ اس بیماری کو جو ہے تو ہلکا سمجھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے، یا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تو ایک ڈھونگ ہے جو رچا جا رہا ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، اتنے جو ہے تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، اتنے اطباء کہہ رہے ہیں، اتنے علماء کہہ رہے ہیں، اتنے حکماء کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری صحیح ہے اور یہ بیماری کے اندر انسان لاحق ہو رہا ہے اور اس بیماری سے انسان بڑھ رہا ہے۔ تو آخر ہمیں ضرورت ہے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے ہم جو ہے تو احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور شریعت خود ہمیں کہتی ہے کہ انسان احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ شریعت نے خود ہمیں حکم دیا ہے، اسلام نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے آپ جو ڈاکٹر کہتے ہیں، جو اطباء کہتے ہیں، جو حکماء کہتے ہیں، اس پر عمل کریں، ورنہ آپ کی یہ جان جس کو آپ سنبھال کر رکھتے ہیں کہیں یہ بیماری کے اندر ملوث نہ ہو جائے اور آپ کو اس دنیا سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، آخر میں یہی التماس کرتا ہوں اور یہی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بیماری سے بچنے کی کوشش کریں، اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ہلکا نہ سمجھے، ان کو جو ہے تو صحیح معنی میں اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر جو ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری ایک گزارش ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، یہ صحیح ہے، لیکن جو ڈرایا جا رہا ہے، جو خوف انسانوں کے دلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، یہ ڈرنا ہمیں اس سے نہیں ہے۔ ہمیں صرف ایک اللہ سے ڈرنا ہے، بیماری سے ہمیں بالکل نہیں ڈرنا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بیماری سے نہیں ڈرے، بلکہ ہمیں احتیاط کرنا ہے، اور بیماری کے نام سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، بلکہ آج سوشل میڈیا کے اندر اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر انسانوں کے اندر اور انسانوں کے دلوں کے اندر یہ خوف ڈالا جا رہا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے 100% انسان موت کے اندر چلا جا رہا ہے، کیونکہ انسان وہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کا خوف اس کے دل کے اندر اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ وہ خوف اس کو جو ہے تو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، اور ہمیں صرف اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔